اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ تمام دیکھنے والے ناظرین ڈاکٹر فہیم اربلسٹ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام عرض یہ ہے کہ یقیناً آپ انوائرمنٹ دیکھ رہے ہوں گے، تو جہاں ہم نیچرل تھراپی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، طب یونانی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، طب آیورویدک کی بات کر رہے ہوتے ہیں، علاج بالغذا کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا ہومیوپیتھک کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا طب کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ انوائرمنٹ بھی نیچرل ہی لیا جائے۔ حتی الامکان کوشش ہوتی ہے، پھر وقت کی کمی کی وجہ سے کلینکس میں ویڈیو نہیں آپ کے لیے بنا پاتا تسلسل سے، جبکہ نیت بڑی کرتا ہوں مگر پھر بھی نہیں بنا پاتا۔ آج کا ہمارا ٹاپک، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ڈاکٹر فہیم اربلسٹ کے نام سے موجود ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ شوگر کے مریض کون سا فروٹ کھا سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر زیادہ وقت نہیں لوں گا، شارٹ سی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا۔ ہم ڈائبٹک پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ 10 سے 12 سال سے میرا ڈائبٹک پیشنٹ پہ ایک ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، کلینکل ٹرائلز ہیں۔ اس بیاف پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ موجودہ موسم میں آپ انار کھا سکتے ہیں، تازہ خوبانی کھا سکتے ہیں، تازہ فریش انجیر کھا سکتے ہیں، اور انگور کھا سکتے ہیں، آم کھا سکتے ہیں، چیری کھا سکتے ہیں، اسٹرابری کھا سکتے ہیں، اولیو۔ اچھا، اولیو آئل کے حوالے سے میں بڑا بتاتا رہا ہوں پچھلے دنوں، مگر دیکھنے میں یہ تجربے میں آیا کہ اولیو آئل کے اندر ایسیڈیٹی بہت بڑی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ پیشنٹس کو ہم نے دیکھا کہ فائدہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہر کھانے میں اگر ہر بائٹ کے ساتھ آپ اولیو کھائیں، زیتون کھائیں۔ اب تو پاکستان میں بھی زیتون کاشت ہو رہے ہیں۔ گزشتہ دور حکومت میں آپ کے جو یہ پنجاب کا، جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، یہاں پہ جو پرانے وزیر اعلیٰ صاحب تھے، انہوں نے بڑے بڑے باغات بنائے زیتون کے، تو ماشاءاللہ اب وہ پھل دینا شروع ہو چکے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اب ہم دوبارہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں، ان تمام چیزوں کو۔ تو یہ تمام جو ہم خوراک کی بات کر رہے ہیں، فروٹس کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ فروٹس ہیں جن کا اکثر و بیشتر قرآن میں بھی ذکر آیا۔ انار حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ ایک انار کا ایک دانہ، ہر انار میں ایک دانہ جنت کے انار کا دانہ ہوتا ہے، پورا انار کھانا چاہیے۔ اسی طرح ہم انجیر کی بات کریں تو قرآن میں ذکر آیا، اور تو کوشش کریں کہ یہ جو ڈائٹ ہے یہ آپ لیں، مگر کوئی بھی چیز 10-15 گرام، 20 گرام، 50 گرام سے زیادہ نہ لیں، اور آپ اپنے ایک ڈائٹ پلان بنا لیں، ایک ڈائٹ چارٹ بنا لیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو کیا کیا چیز کھانی چاہیے مزید بتائیں گے، اور کیا کیا چیز بالکل نہیں کھانی چاہیے وہ بھی بتائیں گے۔ آم کھا سکتے ہیں آپ، ایک اچھا فروٹ ہے آم، مگر کوشش کریں کاربیٹ کا پکا ہوا نہ ہو۔ گاؤں دیہات میں کوئی آپ کے دوست احباب رشتہ دار رہتے ہوں جو بغیر کارپیٹ کے پکے ہوئے آم آپ تک پہنچا دیں تو کیا ہی بات ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ڈاکٹر فہیم اربلسٹ کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔